اگر نظر کسی جانور کو لگ جائے تو اسے ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے، اور اگر نظر کسی انسان کو لگ جائے، کسی انسان کی نظر کسی کو لگ جائے تو وہ انسان کو بیمار کر دیتی ہے، اس قدر بیمار ہو جاتا ہے کہ یہاں تک کہ وہ خبر کو پہنچ جاتا۔ تو نظر اتنی خطرناک چیز ہے، جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا۔ اللہ نہ کرے، یاد رکھیے، اگر کسی خدا نخواستہ کسی آدمی کی، کسی مرد کی، کسی عورت کی موت اس حالت میں ہو گئی کہ اس کے گلے میں تعویذ تھی، اس کے جسم پر کوئی دھاگا بندھا ہوا تھا، یہ شرک ہے۔ اگر اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی تو اس کی موت شرک پر ہوئی۔ دعا اس طرح ہے، بسم اللہ ارقیک واللہ یشفیک من کل داء یؤذیک ومن کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامہ ومن شر کل عین لامہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها تلع نزيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء وقال الله تعالى وإن يكاد الذين كفروا ليذلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق۔ تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا مربی و پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، مختصر حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق، صرف دو جملے ہیں اس میں، دو جملے، العین حق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نظر کا لگنا حق ہے۔ بہت سے لوگ اس سلسلے میں بہت سے عجیب عجیب خیالات رکھتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے نظر نہیں لگتی، کوئی نظر کو مانتا ہی نہیں ہے، کچھ لوگ مانتے ہیں تو کیسے مانتے ہیں، اور پھر جب نظر لگتی ہے تو اس کا طریقہ کیا اختیار کیا جاتا ہے، اور پھر نظر بد کا علاج کا طریقہ کیا ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہے اس میں ہم لوگوں کو شاید ہو سکتا ہے کچھ علم ہو اور کچھ نہ ہو۔ تو میں نے
مختصر حدیث یہ آپ کے سامنے پیش کی ہے، انشاءاللہ اسی کے تحت آج آپ کے سامنے یہ تمام باتیں میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حدیث جیسے کہ میں نے کہا، الحق العین حق، کہ نظر کا لگنا حق ہے۔ نظر ہے چیز تو کیا چیز ہے؟ تو یہ اصل میں نظر دو وجہ سے لگتی ہے۔ بہت سے لوگ آتے ہیں، ہمارے ذہن میں ایک بات بیٹھی ہوئی ہے، وہ یہ کہ نظر صرف بچوں کو لگتی ہے، اس لیے لوگ آتے ہیں، مولوی صاحب بچے کو نظر لگ گئی ہے، نظر کی دعا پڑھی ہے۔ بچی کو لے کر آتے ہیں، چھوٹی بچی کو، تو کیا نظر صرف چھوٹے بچے اور چھوٹے بچوں کو ہی لگتی ہے؟ ایسا نہیں، نظر کسی کو بھی لگ سکتی، چھوٹے بچے کو، بچی کو، نوجوان کو، نوجوان لڑکی کو، مرد کو، عورت کو، بوڑھے کو، آپ کے دکان کو، مکان کو، کاروبار کو، تجارت کو، آپ کے کھیت کھلیان کو، کسی کو بھی نظر لگ سکتی ہے۔ آپ اس کو ذہن میں رکھ لیں۔ تو نظر دو وجہ سے لگتی ہے۔ ایک نظر ہے جو حسد کی وجہ سے لگتی ہے، حسد یعنی دشمنی کی وجہ سے۔ دوسری نظر ہے وہ محبت کی وجہ سے لگتی ہے۔ پہلی نظر کسی کو حسد کی وجہ سے نظر لگتی ہے، کوئی مرد یا کوئی عورت کسی کو دیکھتے ہیں، چاہے وہ بچہ ہو، بچی ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی کاروبار کو یا کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں، ان کے دل میں حسد پیدا ہوتا ہے۔ ارے یہ اس کو کیسے مل گئی، اتنی اچھی چیز اسے کیسے حاصل ہوگی؟ دل میں ایک جلسی، ایک حسد جو پیدا ہوتی ہے، اسی کا دوسرا نام نظر بد ہے۔ اب آدمی اس کو دیکھ کر حسرت کرتا ہے، کہتا ہے ارے اس کو کیسے مل گئی، کیا چیز مل گئی اس کو، کیسے مل گئی اسے؟ دیکھ کر کے آدمی نظر سے اسے حسد کی نظر سے دیکھتا ہے، تو وہ نظر جب اسے لگتی ہے سامنے والے کو تو اسے بیمار کر دیتی۔ کسی مرد کو، کسی عورت کو، بچے کو، کسی کاروبار کو لگتی ہے تو اسے وہ برباد کر دیتی۔ یہ ہے حسد کی نظر۔ اور دوسری نظر ہے محبت کی نظر۔ کوئی بھی مرد یا کوئی عورت، کوئی بھی کسی کو دیکھتا ہے، کوئی خوبصورت چیز ہے، جیسے مثال کے طور پر سمجھیے چھوٹا سا بچہ آپ کے سامنے لایا گیا، 6 مہینے کا، سال کا، 2 سال، تو بڑا خوبصورت بچہ ہے یا بچی ہے، تو اسے دیکھ کر کے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ صرف بچوں کو نظر نہیں لگتی، بڑوں کو بھی لگتی ہے۔ لوگ صرف بچوں کو لے کر آتے ہیں، تو جب کسی کو دیکھتے ہیں، بچہ یا بچی چھوٹی خوبصورت ہے، تو بڑی محبت ان کو آتی ہے اس بچے پر یا بچی پر، تو وہ نظر سے جو دیکھتے ہیں، محبت کی نظر سے، ماشاءاللہ نہیں کہتے، ارے کیا خوبصورت بچہ ہے بھئی، کیا خوبصورت بچی ہے بھئی، کیا دیکھتے میا آ جاتی بچی کو، بچے کو، ایسے الفاظ۔ تو وہی الفاظ کے ساتھ ماشاءاللہ کا جو لفظ ہے وہ استعمال نہیں کیا جاتا، تو اس کی وجہ سے وہ نظر، محبت کی نظر اس کو لگتی ہے، تو پھر سامنے والا بیمار ہو جاتا ہے، یا سامنے والے کا کاروبار یا اس کی تجارت یا کوئی بھی اس کی کوئی چیز وہ خراب ہو جاتی۔ تو یہ ہے نظر۔ پہلے اس کو سمجھ لیں، بیسک چیز کو۔ تو جو لوگ حسد کی نظر سے دیکھتے ہیں، انہیں وہ حسد کی نظر نہیں دیکھنی چاہیے۔ اللہ نے دیا ہے، اللہ کا مال تھا، اللہ نے اس کو عطا کیا ہے، ہو سکتا ہے اللہ کی نظر میں وہ محبوب ہو، اللہ نے اسے عطا کیا ہے، آپ دیکھ کر کے اسے خوش ہوں اور دعا کریں اللہ مجھے بھی ایسی چیز عطا کرے۔ یہ حسد کا ہٹانے کا طریقہ ہے۔ اور محبت سے اگر آپ کسی چیز کو دیکھیں تو کہیں کہ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت بچہ ہے، ماشاءاللہ بڑی خوبصورت بچی ہے، بڑا، بہرحال جو بھی چیز کو دیکھیں ماشاءاللہ کا، تو اس کی وجہ سے نظر کا جو اثر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ نظر کے تعلق سے کچھ تمہیدی کلمات تھے جو میں نے آپ کے سامنے
آئیے نظر کیا واقعی میں لگتی ہے یا نہیں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے، وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِيَ عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے جو بچے تھے، یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے، یہ جب مصر میں جا رہے تھے یوسف علیہ السلام کے پاس، اپنے پورے بھائیوں کے ساتھ یہ لوگ اس گاؤں میں مصر میں داخل ہو رہے تھے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بچوں کو بٹھا کر نصیحت کی۔ نصیحت کیا کی؟ وَقَالَ يَا بَنِيَّ، اے میرے بیٹو، کہ دیکھو تم سب جو ہے ایک ساتھ شہر کے دروازے میں ایک ساتھ پورے 10 بھائی مل کر داخل نہ ہو، بلکہ ابواب متفرقہ، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ کیوں؟ پھر آپ نے فرمایا وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، یاد رکھو اللہ کے فیصلے سے میں تم کو بچا نہیں سکتا۔ اللہ نے اگر فیصلہ کر دیا ہے تمہیں نقصان پہنچانا ہے تو میں تمہیں نہیں بچا سکتا، لیکن یہ تدبیر بتا رہا ہوں تمہیں، ایک پلاننگ بتا رہا ہوں کہ جب شہر میں داخل ہونا تو الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، پورے 10 بھائی مل کر ایک دروازے سے داخل نہ ہونا۔ کیوں کہا آپ نے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جتنے بیٹے تھے، بہت یعقوب علیہ السلام کے جتنے بیٹے تھے سب خوبصورت تھے، تو جب یہ سب کے سب مل کر ایک ساتھ داخل ہوں گے تو لوگ دیکھ کر حیران کریں، ارے کون لوگ ہیں بھئی اتنے خوبصورت آدمی، تو کہیں لوگوں کی نظر نہ لگ جائے، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ تم الگ الگ دروازوں میں سے داخل ہونا، ایک دو یہاں سے دو وہاں سے گئے تو لوگوں کی نظر میں نہیں پڑیں۔ تو احتیاطی طور پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ دیکھو الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ کیوں؟ کہیں ان کو نظر نہ لگے۔ ایک دلیل ہو گئی۔ دوسری دلیل قرآن مجید کی، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، سورہ قلم کی آخری آیتیں ہیں، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ اے نبی، کہیں یہ کافر اپنی نگاہوں سے، اپنی نظروں سے کہیں آپ کو پھسلا نہ دے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہا ہے کہ اے اللہ کے نبی، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہیں یہ کافر تمہیں اپنی نگاہوں سے، اپنی نظروں سے، نظر بد کی وجہ سے آپ کو بیمار نہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود نظر کا یہاں پر ذکر کیا، تو قرآن سے بھی، آیت سے بھی ثابت ہوا کہ نظر کا لگنا ہے اور نظر لگتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے آگاہ فرمایا۔ اب آئیے کچھ دلیلیں احادیث سے میں آپ کو دیتا ہوں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس حدیث کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، وہ بیان کر رہی، کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لائے تو آپ نے ایک لڑکی کو دیکھا، چھوٹی سی بچی، 10 15 12 سال کی، 10 سال کی یا 5 سال 6 سال جتنی تھی، چھوٹی سی بچی، ابھی بالغ نہیں ہوئی تھی، چھوٹی سی بچی تھی۔ تو وہ کہتی ہیں کہ وہ بچی بھی گھر میں تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو دیکھا کہ اس کے چہرے پر کالے کالے دھبے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، کہا کہ ام سلمہ، اس کو نظر لگ چکی ہے، لہذا تم اس کو دم کرو۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اے ام سلمہ، اس پر دم کرو، اس لیے کہ اسے نظر لگ گئی ہے۔ تو وہ جو دھبے آئے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نظر کی علامت ہے، اس وجہ سے تم اس کے اوپر دم کرو۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ نظر کا لگنا حق ہے، اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا العین حق، نظر کا لگنا حق ہے۔ دوسری اور ایک حدیث دیکھیے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث کے اندر
کہ اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جاتی، یعنی تقدیر کو بھی پیچھے کر دینے والی اگر کوئی چیز ہوتی، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں شاید وہ نظر بد ہوتی۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ اگر تقدیر کو بھی کوئی چیز پیچھے کر دیتی، تقدیر سے بھی کوئی چیز آگے بڑھ جاتی، تو شاید وہ نظر بد ہوتی، لیکن تقدیر سے کوئی چیز سبقت نہیں لے جا سکتی۔ معلوم کیا ہوا اس حدیث سے؟ اس حدیث سے بھی معلوم یہ ہوا کہ تقدیر کے آگے اگر کوئی چیز جا سکتی تھی تو شاید وہ نظر تھی، نظر بد تھی، لیکن تقدیر سے کوئی چیز آگے نہیں بڑھ سکتی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نظر بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے، تقدیر کو کوئی چیز بدل نہیں سکتی۔ ایک یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا دعا، لیکن تقدیر کو کوئی چیز آگے بڑھ جائے تو ہو سکتا تھا کہ وہ نظر ہو، لیکن تقدیر سے کوئی چیز آگے نہیں بڑھ سکتی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نظر بڑی خطرناک چیز ہے، جس سے ہم کو اور آپ کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس سے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ ہم اور آپ تو بچ نہیں سکتے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو، جب تک کہ اللہ کی حفاظت میں ہم نہ آئے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نظر اتنی خطرناک چیز ہے، اتنی خطرناک چیز ہے، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ اگر نظر کسی جانور کو لگ جائے تو اسے ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں اگر نظر جانور کو نہیں اونٹ کو لگ جائے، ایک حدیث میں کہا گیا اگر نظر کسی جانور کو لگ جائے تو اسے ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے، اور اگر کسی انسان کو لگ جائے اسے خبر تک پہنچا دیتی۔ اللہ اکبر، کیسی عجیب حدیث ہے۔ اس کا معنی و مطلب یہ ہے کہ اگر کسی بھی جانور کو نظر لگ جاتی ہے تو جانور بیمار ہو جاتا ہے، بکرا ہے، بکری ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، کوئی بھی جانور، لوگ دیکھتے ہیں ارے کیا اچھا جانور ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ نظر اس جانور کو لگ جائے، اور جب جانور کو کوئی نظر لگتی ہے تو وہ بیمار ہو جاتا۔ اب بیمار ہو گئے تو کیا کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے قصائی کو لائیں گے اور اس کو ذبح کر دیں گے اور اسے ہانڈی پر چڑھا دیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مختصر حدیث میں بڑی جامع بات بیان فرمائی۔ اگر نظر کسی جانور کو لگ جائے تو اسے ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے، اور اگر نظر کسی انسان کو لگ جائے، کسی انسان کی نظر کسی کو لگ جائے تو وہ انسان کو بیمار کر دیتی ہے، اس قدر بیمار ہو جاتا ہے کہ یہاں تک کہ وہ خبر کو پہنچ جاتا۔ تو نظر اتنی خطرناک چیز ہے، اس لیے ہم اور آپ کو ہمیشہ اللہ سے اس کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی حفاظت فرمائے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے نظر کی حدیثیں جو دلیلیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس پہ غور فرمائیے گا کہ نظر کتنی خطرناک چیز ہے، نظر کا لگنا کتنا امپورٹنٹ چیز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ میری امت کی خضا و خدر کے بعد، اس حدیث پر غور فرمائیے گا، میری امت میں خضا و خدر کے بعد، یعنی تقدیر میں جو لکھ دیا ہے اللہ نے لکھ دیا ہے، کون پیدا ہوگا، کون کب مرے گا، کون کب انتقال کرے گا، اللہ نے لکھ دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امت میں خضا و خدر کے بعد سب سے زیادہ اگر اموات کسی وجہ سے ہوں گی، سب سے زیادہ موتیں، میں عام کرنول کی زبان میں بول رہا ہوں، سب سے زیادہ اگر موتیں کسی وجہ سے ہوں گی تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ نظر بد کی وجہ سے ہو۔ اللہ اکبر۔ خضا و خدر کے بعد سب سے زیادہ اگر کوئی میری امت میں موت ہوگی تو اسی نظر بد کی وجہ سے ہو۔ کتنے لوگ بیمار پڑ جاتے ہیں، نظر کا شکار ہو جاتے ہیں، بیمار ہو گئے، لوگ دوا دارو کر رہے ہیں لیکن انہیں پتہ نہیں کہ نظر لگی ہے کہ نہیں لگی ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کو واقعی میں بیماری ہو، نظر نہ لگی ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ اس کا علاج کروا لیتے ہیں،
اگر اس کے بعد وہ درست ہو جاتا ہے یا درست ہو جاتی ہے تو الحمدللہ. اگر دعاؤں کو پڑھنے کے باوجود بھی اگر وہ بیمار ہی ہے، ایسا ہی ہے، تو بھی سمجھیے گا کہ یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے. لیکن اگر نظر لگئی ہے، نظر کی وجہ سے اگر بیمار ہے آدمی، اگر ہم اور آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا علاج کرتے ہیں تو انشاءاللہ وہ نظر اس کی ختم ہو جائے. اب لوگ کیا کرتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ بیمار کی وجہ سے بیماری ہے، بیماری کی وجہ سے کوئی بیماری آ گئی ہے، یا نظر کی وجہ سے آدمی یا لڑکی یا لڑکا بیمار ہو گیا، پتہ نہیں ہے. تو اب لوگ کیا کرتے ہیں، کسی بابا کے پاس چلے گئے، کسی عامل کے پاس چلے گئے، کسی درگاہ کے پاس چلے گئے، کسی فلاں کے پاس چلے گئے. یاد رکھیے، اگر آپ قرآن و حدیث کو چھوڑ کر دوسری جگہوں پر جائیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے، آپ کا ایمان خراب ہو جائے گا، آپ کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. ہر چیز کا علاج قرآن و حدیث کی روشنی میں رکھا گیا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے بتلایا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو میں نے ابھی بتلا دیا آپ کے سامنے، اللہ کے رسول نے جو حدیث بیان فرمائی، العین حق، کہ نظر کا لگنا حق ہے، اور اس کی دلیلیں میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی. اب ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کر کے اس کے ہی ذریعے سے علاج کے کچھ طریقے بتلاتا ہوں. آپ اس کو بھی سن لیجئے گا، یاد رکھ لیجئے گا اور اس پر عمل کر لیجئے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے ہم سب کو شفا یابی نصیب فرمائے، آمین. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ حدیث بیان کر رہے ہیں. اس میں نظر کیسے لگتی ہے بتایا گیا ہے، اس میں طریقہ بھی بتایا گیا. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں ایک مرتبہ غسل کرنے کے لیے کہیں گئے، کہیں ندی نالے کے پاس غسل کر رہے تھے. حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی خمیس نکالی تو حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھا، بڑے گورے بھورے تھے. تو حضرت عامر بن ربیعہ نے کہا، اللہ کی قسم آج سے پہلے میں نے اتنا خوبصورت جسم کسی کا نہیں دیکھا. حضرت عامر بن ربیعہ جو ان کے ساتھ میں تھے، انہوں نے اپنی زبان سے اسے کہہ دیا کہ اللہ کی قسم میں نے ایسا خوبصورت جسم آج تک میں نے کسی کا نہیں دیکھا. حدیث میں آتا ہے کہ اسی وقت اسپاٹ پر کچھ ہی لمحوں میں حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخار چڑھ گیا اور آپ بے ہوش پڑ گئے. بخار اس قدر شدید تھا کہ آپ بے ہوش ہو گئے، نیچے گر گئے. صحابہ وہیں تھے، سب جمع ہوئے، اٹھا کر لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے. لے آ کر کے کہا، اللہ کے رسول یہ ایک ایسے بے ہوش ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ تو تمام صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں، پانی نہا رہے تھے، میں نے ایسے کہہ دیا، کچھ ہی دیر میں یہ بیمار ہو گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا، کیا تم اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ کیا تم اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ تمہیں تو چاہیے تھا کہ جب تم ان کو دیکھے تو تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک، بارک اللہ علیک. حدیث کے الگ الگ الفاظ ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم نے ان کو دیکھا، ان کی تعریف کی تو تمہیں ماشاء اللہ کہنا چاہیے تھا، تم نے نہیں کہا تو اس کی وجہ سے نظر کا شکار ہو. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم ایک ٹب میں کھڑے ہو کر کے غسل کرو. تو حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ٹب میں کھڑے ہو کر کے غسل کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کو لے کر حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر انڈیل دیا. پورا پانی لے کر ان کا جو غسل کا پانی تھا، جو جسم سے انہوں نے بہایا تھا، اس پانی کو لے کر آپ نے ان کے اوپر بہا دیا. صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ جیسے ہی پانی آپ کے جسم پر بہا دیا گیا، کچھ ہی منٹوں کے اندر حضرت
سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوش میں آ گئے اور آپ کا بخار اتر گیا اور آپ ویسے ہی ہو گئے جیسے پہلے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہاں نظر کیسے لگتی ہے وہ بتایا گیا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بھی بتلا دیا۔ اب یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، چونکہ آپ اللہ کے رسول تھے، آپ کو وحی کے ذریعے سے بتایا دیا جاتا تھا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، نظر کس کی وجہ سے لگی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بتا دیا گیا۔ اگر ہم اور آپ کہیں دعوت میں چلے گئے، یا بچہ یا بچی، چھوٹا بچہ چھوٹی بچی بیمار ہو گئے، تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کس کی نظر لگی ہے؟ اب جا کر کے بولیں گے بھائی تمہاری نظر لگ گئی ہے، تم غسل کرو، میں پانی، معاملہ بگڑ جائے گا، لینے کے دینے پڑ جائیں گے، آدمی الٹ پلٹ ہو جائے، ارے کیا بھائی کیسا میرے اوپر الزام لگا رہے، ایسا لگے گا کہ گویا کہ وہ چوری کا الزام ڈال دیا گیا ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب کیسے ہم اس کا علاج کریں؟ کوئی اگر بیمار ہو جائے اور ہمیں اندازہ ہے کہ شک ہے کہ اس کو نظر لگ گئی ہے، تو اس کا علاج کیسے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعائیں بتلائی۔ آئیے 2-3 دعائیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آسان سے آسان دعائیں، تاکہ آپ لوگوں کو اس کا طریقہ معلوم ہو اور اس پر عمل کریں۔ بار بار مولویوں کے پاس جانے کی، ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود دعائیں پڑھیں، اپنے بچوں کو دم کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین نے چاہا تو انشاءاللہ وہ شفا یابی ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بیمار ہو جاتے، آپ کو نظر لگ جاتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوتا تھا، آپ کو بھی نظر لگ جاتی، تو حدیث میں آتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو جاتی، آپ کو نظر لگ جاتی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لاتے اور آ کر کہتے اللہ کے رسول آپ کو نظر لگ گئی ہے، اللہ رب العالمین نے ان کلمات کے ذریعے سے آپ کو دم کرنے کا مجھے حکم دیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کلمات کو پڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دم فرمایا کرتے تھے۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ حدیث اس طرح ہے، دعا اس طرح ہے، بسم اللہ ارقیک واللہ یشفیک من کل داء یؤذیک ومن کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس دعا کو پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحت یاب ہو جاتے۔ اور ایک حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما جب یہ دونوں بیمار ہو جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کو پڑھ کر ان پر دم کرتے تھے۔ جب ان کو نظر لگ جاتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کو پڑھتے تھے۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامہ ومن شر کل عین لامہ۔ یہ دعا پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں پر دم کیا کرتے تھے، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر، اور فرماتے تھے کہ لوگو حضرت ابراہیم علیہ السلام تمہارے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں بیٹوں کو حضرت اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کو انہی دعاؤں کے ذریعے سے دم کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کے الفاظ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھ کر پھونکتے، ان پر دم کرتے اور فرماتے تمہارے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے دونوں بیٹوں کو اسماعیل اور اسحاق، ان دونوں کو انہی کلمات کے ذریعے سے دم کیا کرتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان دعاؤں کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک آخری علاج بتا دیتا ہوں، دعا بتا دیتا ہوں، بہت ہی آسان دعا ہے، اکثر عورتیں اس دعا کو جانتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں جب کبھی مجھے نظر لگ جاتی، حدیث کے ایسے ہی الفاظ ہیں، جب کبھی مجھے نظر لگ جاتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معوذتین پڑھ کر دم کرنے کا حکم دیتے تھے۔ حدیث کے الفاظ ایسے ہی، کیا فرمایا حضرت عائشہ نے؟ جب کبھی مجھے نظر لگ جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معوذتین
معوذتین کیا ہے؟ آسان ہے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ دو صورتوں کو معوذتین کہا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں جب مجھے نظر لگ جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر دم کرنے کا حکم دیتے۔ اب کتنے لوگوں کو، کتنی عورتوں کو یاد ہے؟ اب ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود اللہ پر یقین رکھتے ہوئے قرآن کی آیتیں شفا ہیں، اس عقیدے کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ اگر آپ پڑھ کر دم کریں گے انشاءاللہ آپ کے بچے کے اوپر سے، بچی کے، یا مرد ہے عورت ہے، کسی پر بھی، آپ کے کاروبار پر، آپ کی تجارت پر آپ کو ڈر ہے کہ نظر لگ گئی ہے، آپ یہ صورتیں پڑھ کر دم کریں اور پھونک دیں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ العزیز شفا یاب ہو جائے۔ اسے چھوڑ کر کے لوگ غلط طریقوں کو اختیار کر چکے ہیں، بہت سے غلط طریقے ہیں، چونکہ وقت نہیں ہے اس لیے میں دو طریقے جو غلط طریقے ہیں بتا دیتا ہوں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ کہیں بھی اگر کوئی بچہ بیمار ہو جاتا ہے فوراً عورتیں نظر لگ گئی، نظر لگ گئی، اب کریں گے کیا؟ کاجل لاتے ہیں، کالا ٹھکرا، کالی ہنڈی، اس سے کالا ٹپکا نکالتے ہیں، کاجل نکال کر کے بچے کی تالو پر لگاتے ہیں، یا نہیں تو اس کے کندھے پر لگاتے ہیں، یا نہیں تو اس کے پیٹ پر لگاتے ہیں، یا نہیں تو اس کے ہتھیلی کے بیچ میں لگاتے ہیں، یا نہیں تو بچے کے پیروں کے تلوے کو لگاتے ہیں، کالا کاجل نکال کر کے ادھر ادھر لگاتے ہیں، کالے من کے بچوں کے ہاتھوں میں پیروں میں ڈالے جاتے ہیں، کالی ڈوریاں ڈالی جاتی ہیں، یہ سب غلط طریقے ہیں۔ تو یہ کالے جو کاجل لگایا جاتا ہے یہ قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اور دوسرا، بچہ جب بیمار ہو جاتا ہے سمجھتے ہیں کہ اس کو نظر لگ گئی ہے، تو جیسا کہ میں نے کہا دوسرا طریقہ، غلط طریقہ یہ ہے کہ بچے کے گلے میں کالا دھاگا یا کالا منکے، کالی ڈوریاں ڈالی جاتی ہیں یا تعویذ لٹکائی جاتی ہے۔ یاد رکھیے یہ طریقہ بھی بالکل غلط ہے، تعویذ لٹکانا یہ شرک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا، جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا۔ اللہ نہ کرے، یاد رکھیے اگر کسی خدا نخواستہ کسی آدمی کی، کسی مرد کی، کسی عورت کی موت اس حالت میں ہو گئی کہ اس کے گلے میں تعویذ تھی، اس کے جسم پر کوئی دھاگا بنا ہوا تھا، یہ شرک ہے۔ اگر اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی تو اس کی موت شرک پر ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچائے، آمین۔ تو یہ کچھ علاج کا صحیح طریقہ تھا جو میں نے پہلے بتایا، اور یہ جو دوسرا بتایا گیا یہ غلط طریقہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا خلاصہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ حدیث میں فرمایا العین حق، کہ نظر کا لگنا حق ہے، اور اس کی پوری آپ نے جو معنی ہیں اور اس کے جو مطالب ہیں آپ نے اس کو سن لیا۔ اللہ تعالی ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک ورحمن علیم رب حلیم۔